لطائف کے اصول میں سیر. چنانچہ مکتوبات مجددیہ میں ہے کہ عالم امر کے 5 لطائف ہیں اور ان کے اصول عالم خلق میں ہیں. تو جب سیر ہوتی ہے تو اپنے اصول میں سیر ہوتی ہے. فرماتے ہیں میرے سعادت پناہ وہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے اس کی سیر کی ابتدا قلب سے ہے جو کہ عالم امر سے ہے، اور قلب کی سیر سے گزر کر مراتب روح ہیں جو اس سے اوپر ہیں، روح سے گزر کے سر، اس سے اوپر خفی اور اخفا. ان لطائف پنجگانہ کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد ان میں سے ہر ایک کے متعلق علیحدہ علیحدہ علوم و معارف حاصل کرنے کے بعد اور ان احوال و مواجید کے ساتھ جو ان پنجگانہ لطائف میں سے ہر ایک کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کے متحقق ہونے کے بعد ان پنجگانہ لطائف کے اصول میں جو عالم کبیر میں ہے سیر واقع ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی عالم صغیر میں ہے اس کی اصل عالم کبیر میں ہے. اب عالم صغیر سے مراد ہے انسان اور عالم کبیر سے مراد ہے یہ پوری کائنات. تو عالم صغیر میں 5 لطائف ہیں عالم امر کے جو ہمارے سینے میں ہیں، اور جو ان کی اصل ہے وہ تو آگ، پانی، ہوا اور مٹی عالم کبیر میں ہے، باہر کی کائنات میں ہے. تو اس لیے کہا کہ عالم صغیر کی سیر پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عالم کبیر کی سیر ہوتی ہے. چنانچہ یہ 7 لطائف میں آخری لطیفہ سلطان الازغار کہلاتا ہے، اور اس کا اصل نام ہے لطیفہ قالبیہ. قالب پورے جسم کو کہتے ہیں. تو یعنی آگے پیچھے تو مختلف جگہوں پہ ذکر کیا، اور اس جگہ پر پھر پورا جسم انسان کا جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، پوری باڈی ذکر کرتی ہے. اور اس کا مقام ہمارے مشائخ نے وسط سر رکھا ہے کہ سر کے درمیان میں. اللہ کی شان کہ ہمارے مشائخ نے کشف کی نظر سے دیکھ کے نفس کا مقام پیشانی میں رکھا، اور اب جو ماڈرن ریسرچ ہوئی ہے دماغ کے اوپر اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان کے دماغ کا جو ماتھے کی طرف کا حصہ ہے، انسان کا تکبر، عجب، وہ سارا کا سارا معاملہ اسی کی جگہ پر وابستہ ہے، وہ جذبات وہاں پیدا ہوتے ہیں. تو دیکھیں سائنس کی دنیا تجربات کے ذریعے اس جگہ کا پہچان کر رہی ہے 1400 سال کے بعد، اور ہمارے مشائخ نے آج سے 1000 سال سے بھی پہلے کشف کی نظر سے پہچان کر لیا تھا کہ انسان کے اندر جو عجب تکبر ہے وہ سب کا سب پیشانی کے اندر ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لطیفہ نفس پیشانی میں ہے اور نفس کو ہی تو جھکانا تھا، اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ فرمایا کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے جب اپنے سر کو اس نے زمین پر ٹکایا ہوتا ہے، یعنی نفس کو پامال کیا ہوا ہوتا ہے. بندہ نفس کو پامال کرنے کی انتہا کرتا ہے اور اللہ اٹھانے کی انتہا کرتے ہیں. فرمایا الصلاۃ معراج المومن کی معراج ہے. اچھا، اب سائنس نے ایک چیز اور بھی بتائی کہ انسان کے دماغ میں جتنے مختلف سگنل آتے ہیں ان کی جو تاریں ہیں وہ دائیں طرف کی بائیں طرف جاتی ہے، بائیں طرف کی دائیں طرف آتی ہے، لیکن سر کے درمیان میں وہ دونوں رستے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی ادھر کے ادھر جا رہے ہیں، ادھر کے ادھر. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ انسان کے دائیں اعضاء کو دماغ کا بایاں حصہ کنٹرول کرتا ہے، اور دائیں اعضاء یعنی بائیں اعضاء کو دایاں حصہ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ تاریں ساری کی ساری یوں رسہ بن کے اس طرف جا کر پھیلتی ہیں، اور ادھر کی تاریں رسہ بن کے. تو سر کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پورے جسم کی جو وائرنگ ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے، اور اسی کو ہمارے مشائخ نے لطیفہ قالبیہ کہا. آج سائنس کی دنیا اس کو ثابت کر رہی ہے، اور ہمارے مشائخ نے کشف کی نظر سے، اللہ کے اذن سے، توفیق سے، عنایت سے اس کو پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ پورے جسم کی جو انفارمیشن ہے وہ یہاں سے ٹریول کر رہی ہیں. چنانچہ مشائخ جو ہیں وہ لطیفہ قالبیہ کا سبق سر کے وسط میں انگلی رکھ کر وہاں سے کر لی.
اور واقعی جب یہ لطیفہ جاری ہو جاتا ہے تو پورا جسم ذکر کرتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. جو کوئی بھی چیز ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے. جب انسان اپنے پر محنت کرتا ہے تو اس کی بھی باڈی ذکر کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب یہ ذکر ملتا ہے نا کہ انسان کے روئیں روئیں سے انگ انگ سے اللہ 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 کی آواز آئے، صدا آئے، تو یہ بات ہی عجیب ہوتی ہے. اس لیے اس کو کہا گیا سلطان الاذکار، یعنی باقی ذکروں کا بھی یہ سردار بن جاتا ہے کہ پورا جسم ہی ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. سراپا ذکر بن جاتا ہے جو ذاکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. پنجابی میں کہتے ہیں رانجن رانجن کر دیا میں آپ بھی رانجن ہوئی، کہ میں وہ وہی والی بات ہے کہ اللہ اللہ کرتے 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 پورا جسم ہی اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک زبان کی کیا بات ہے، پورا جسم کا انگ انگ اللہ اللہ کرتا ہے. اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں پھر بندے کے اوپر استغراق کی کیفیت آ جاتی ہے، ایک بے خودی کی کیفیت ہوتی ہے. بس وہ پھر اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے.